بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ماہ رجب میں ہونے والے سے کچھ ڈسکشن کریں گے۔ تو رجب جو ہے اسلامی قمری سال کا یہ 7واں مہینہ ہے۔ رجب کے معنی ہیں تعظیم کرنا یا تیز بہاؤ۔ تیز بہاؤ اس لیے سے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں توبہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کرتا ہے، یعنی ان کی توبہ جو ہے وہ جلد قبول ہوتی ہے۔ عبادت کرنے والوں پر اجر و ثواب کی بارش ہوتی ہے۔ اسے خواب بہرا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں جنگ و جدل کی جو آواز ہے وہ سنائی نہیں دیتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں جو جنگ و جدل ہے اس پہ پابندی تھی۔ اس مہینے کا احترام کیا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں بھی۔ اس کے علاوہ اس مہینے کو رجب بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جنت کی جو ایک نہر ہے اس کا نام ہے رجب، جس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر سے وہی پانی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ اور اس ماہ میں بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں، چاند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ اس ماہ میں قبلہ اول جو ہے ہمارا یعنی بیت المقدس جو ہے وہ تبدیل کیا گیا، یعنی اب ہم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تھا۔ اس میں قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے جو ہے وہ بھی واقعہ جو ہے اس میں ہے۔ اس کے علاوہ اس ماہ میں ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال تھا وہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ یہ ہماری ام المومنین ہیں جن کا وصال جو ہے وہ اسی مہینے میں یعنی کہ ماہ رجب المرجب میں ہوا تھا۔ اس واقعات کے حوالے سے بھی اس مہینے کو بہت ہی معزز اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یقیناً آپ بھی بہت کچھ اس مہینے کے بارے میں جانتے ہوں گے، اور اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو دیکھیں اور یقیناً آپ بہت سی انفارمیشن آپ کو اس سے ملے گی۔ اور اگر میرا چینل آپ کو جو اس ویڈیو چل رہی ہے پسند آتا ہے اس پہ، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ آتے ہیں دوبارہ سے پھر اپنی موضوع کی طرف جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو ہم جان رہے تھے کہ رجب میں ہونے والے واقعات کون کون سے ہیں، 2-3 تو غالباً آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ 3 رجب کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کہہ لیں کہ صحابی تھے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یقیناً آپ نے ان کے بارے میں بھی جو واقعہ ہے وہ سنا ہوا تھا، یقیناً سنا ہوگا۔ اس کے علاوہ 13 رجب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی جو کہ ہمارے چوتھے خلیفہ تھے۔ یقیناً آپ ان کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ اس کے علاوہ 13 رجب کو ہی سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں ہر مسلمان جو ہے وہ جانتا ہے اور کوئی بھی ان کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ 13 رجب کو امام ترمذی کا وصال ہوا۔ یقیناً آپ امام ترمذی کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ حضرت جو ہیں ابو حنیفہ جو ہیں امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کا وصال ہوا۔ یہ 2 ہستیاں تھیں کا 13 رجب کو یعنی کہ اسی ایک دن کو ہوا تھا، وصال ہوا تھا۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ جو امام ابو حنیفہ ہیں ان کا جو ہے وہ 15 رجب کو ہوا تھا، یعنی اس میں کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ 13 رجب کو امام ترمذی کا اور 15 رجب کو امام ابو حنیفہ کا وصال ہوا۔ اس کے علاوہ 20 رجب کو حضرت سکینہ بنت حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ 24 رجب کو مسلمانوں نے جنگ خیبر جو تھی وہ فتح کی تھی، یعنی کہ خیبر کو فتح کیا تھا۔ یقیناً آپ اس حوالے سے بھی جان ہوں گے جو کہ حضرت علی رضی اللہ نے فتح کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا تھا۔ اس کے علاوہ 26 رجب کو ابو طالب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ان کا وصال ہوا، اور یہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ یقیناً آپ ان کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی، اور ان کی ہسٹری کے حوالے سے بھی یقیناً آپ جانتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ 27 رجب کو معراج الشریف کا واقعہ پیش آیا، یقیناً آپ اس بارے میں بھی جانتے ہوں گے۔ اور اس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے،
اور ساتوں آسمانوں کی جو سیر تھی وہ آپ نے کی تھی، جنت دوزخ آپ نے دیکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے ملاقات فرمائی تھی، انبیاء سے ملاقات کی تھی، اور پھر آپ نے تمام انبیاء کو نماز جو تھی وہ بھی پڑھائی تھی، آپ نے امامت کروائی تھی، اور اس رات مسلمانوں کو 5 نمازوں کا جو تحفہ بھی دیا تھا وہ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 28 رجب کو سفر کلبرا کا آغاز ہوا تھا، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سفر کا آغاز کیا تھا۔ اس کے علاوہ 29 رجب کو جنگ تبوک جو تھی وہ ہوئی تھی، یقیناً آپ اس کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے غزوہ تبوک کے حوالے سے بھی، کہ یہ جنگ جو تھی وہ یہ بھی اسی ماہ میں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ 30 رجب کو امام شافعی کا انتقال ہوا تھا، یقیناً آپ ان کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی انفارمیشن جو ہے وہ لے سکیں۔ اللہ حافظ۔